رات کے اندھیرے میں پنجاب کی شاہراہوں پر خون کی ہولی، تحریک لبیک کے قافلے پر وحشیانہ کارروائی کا ملکگیر صدمہ۔ حافظ سعد حسین رضوی کو بھی 3 گولیاں لگیں اور کیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں؟ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام اور نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یک زبان ہو کر اس تشدد کی سخت مذمت کر دی۔ صورتحال اب ایک سیاسی اور اخلاقی بحران میں بدل چکی ہے۔ دوسری جانب KPK کے نئے وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں خطاب، میرا قائد عمران خان فوجی آپریشن کے خلاف تھا، ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ ان دونوں پوائنٹس پر ناظرین ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، سب سے پہلے مریدکے میں ہونے والے آپریشن کی بات کر لیتے ہیں، جہاں رات گئے تحریک لبیک پاکستان کے ملین مارچ آپریشن پر شیلنگ ہوئی، آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کافی سخت ترین تھا، جس کے نتیجے میں جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 200 سے 280 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، اور قائدین میں سے تحریک لبیک پاکستان کے جو قائد ہیں حسین رضوی صاحب، ان کو 3 گولیاں لگی ہیں، جبکہ 1 گولی ان کے کندھے پر لگی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا مختلف ذرائع کے مطابق، لیکن مصدقہ اطلاعات اب تک موصول نہیں ہوئی، تو اسی لیے یہ کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا کہ آیا وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں۔ لیکن ان کی اور ان کے چھوٹے بھائی حافظ انس حسین رضوی کی طبیعت اس وقت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان پہ جو رات گئے مریدکے میں آپریشن ہوا اور انہوں نے احتجاج کی اور ہڑتال کی کال دی تھی، اس وقت پاکستان بھر کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، اور تاجر برادری نے بھی اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے چھوٹی بڑی مارکیٹوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال جو ہے اس وقت کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان کو سرحدوں پر جنگ درپیش ہے، دوسری جانب پاکستان کے اندرونی حالات اور ماحول کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ جو بھی احتجاج ہے، اگر بات چیت سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا تو تشدد کا راستہ گورنمنٹ کو اپنانا نہیں چاہیے تھا۔ ناظرین، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری نے تحریک لبیک پاکستان کے قافلے پر رات کے اندھیرے میں کیے گئے آپریشن پر شدید رد عمل دیا۔ اپنے بیان میں مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے قافلے پر وحشیانہ تشدد ناقابل قبول ہے۔ ہر جماعت اور ہر فرد بشر کو اپنے مطالبات کے حق میں جلسہ، مظاہرہ یا احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ TLP کے علماء اکرام اور کارکنوں پر رات کی تاریکی میں براہ راست فائر کھولنا کسی طور پر بھی پاکستان سے ہمدردی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک لبیک پاکستان بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، مگر حکومت پنجاب بضد تھی کہ اسرائیل کو کس طرح ناراض کیا جائے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اپنے ہی پاکستانیوں پر تشدد کرنا، انہیں زخمی کرنا یا قتل کرنا حکومت پنجاب کو آسان لگا، لیکن اسرائیل کو ناراض کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ مرکزی رہنما کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام حکومت پنجاب اور وفاقی فورسز کی جانب سے تحریک لبیک پر اس قسم کی وحشیانہ تشدد کی سخت مذمت کرتی ہے اور تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ ناظرین، اب شامل کرتے ہیں دوسری خبر۔ میرا قائد عمران خان فوجی آپریشن کے خلاف تھا، ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ KPK نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا کہ میرا قائد عمران خان ملٹری آپریشن کے خلاف تھا تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حامل نہیں، دنیا بھر میں مذاکرات کی طرف آیا جا رہا ہے۔ اپنے انتخاب کے بعد اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے لیڈر پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس نے مجھ جیسے ادنا کارکن جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نہ کوئی بھائی نہ بچہ سیاست میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ زرداری یا بھٹو نہیں ہے، میں اپنی محنت کر کے اس عہدے تک پہنچا ہوں۔ میں اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائل سے ہے۔ سہیل آفریدی کا مزید کہنا تھا کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ہے، میرے نام کے ساتھ آفریدی ہے، میرے نام کا اعلان ہوا تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تذلیل کی گئی۔ ان کا رویہ ہے کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہیں گے۔ میں اپنے لیڈر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور لوگ سیاست کرتے ہیں لیکن میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 78 سال سے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ میرا قائد جانتا تھا کہ قبائل کئی سالوں سے پیچھے ہیں۔ میرے چیئرمین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جس کے نام کے ساتھ بھٹو یا زرداری کا نام لگا ہے، صرف اس کو موقع نہیں دیتا بلکہ وہ اس کو بھی موقع دیتا ہے جو محنت کر کے یہاں تک آیا ہے۔
میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ سہیل آفریدی کا ناظرین مزید کہنا تھا کہ میڈیا کے نمائندوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے حق کے لیے اپنی نوکریاں گنوا دی۔ میں شہید ارشد شریف کا بھی شکر گزار ہوں جس نے راہ حق کے لیے اپنی جان تک گنوا دی۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جس طرح ایک آواز پر استعفیٰ دیا اور جس طرح آج ایوان میں کہا کہ میں اپنے لیڈر کے کہنے پر استعفیٰ دیتا ہوں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اپنی افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس خطے کے تمام بچے اور خواتین صرف چیئرمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن لندن پلین کے ذریعے دہشت گردی لائی گئی۔ ہم نے بتایا بھی کہ ایک بار بھی پختونوں کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، لیکن مراد سعید پر الزام لگایا گیا جب ہم چیخ رہے تھے کہ یہاں دہشت گرد لائے جا رہے تھے، لیکن اس وقت آپ نے سنا نہیں، اس وقت آپ جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا قائد ملٹری آپریشن کے خلاف تھا تو ہم بھی اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہے، دنیا بھر میں مذاکرات کی طرف آیا جا رہا ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ کئی آپریشن کر چکے ہیں تو پھر کوئی حل ہی کیوں نہیں نکلتا۔ انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ نے آپریشن کرنے ہیں وہاں کے عمائدین اور عوام کو اپنے اعتماد میں لینا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کو اپنی افغانستان کی پالیسی کی نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جو افغان بہن بھائی 40 سال سے یہاں رہ رہے تھے اب ان کو دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ اس طرح کی پالیسیاں نہیں بنائی جاتی۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے دور حکومت میں ان کو سنبھالا اور کھانے اور دیگر انتظامات تک دیے۔ یہ پالیسی ہوتی ہے جو بھی افغان پالیسی بنائی جائے گی یہاں نمائندوں حکومت کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ان ماسٹر گولوں میں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کو احتجاج پر مارا گیا، آج بھی تحریک لبیک کے کارکنوں پر گولیاں برسائی گئی۔ ناظرین کا مزید کہنا تھا کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ سب کو بھجوا دوں گا، 8 فروری کی دھاندلی کی بھی انکوائری کرواؤں گا، ہمارے کارکنوں کو احتجاج پر مارا گیا۔ ان کا تحریک لبیک کے حوالے سے بھی کہنا تھا کہ آج بھی انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنوں پر گولیاں برسائیں، یہ اب خونی درندے بن چکے ہیں۔ یہ بند کمروں کے فیصلے اور غلط مشاورت آپ کو بند راستوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر تشدد کی مذمت کرتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں اپنے شہید کارکنوں کے گھر جاؤں گا، میں سول ایڈ پاور کو ختم کروں گا، جو قبائلی عوام سے وعدے کیے گئے تھے، جو 200 ارب روپے کا کہا گیا تھا، ابھی بھی بہت کم فنڈ دیے گئے ہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ قبائل کا حق میں ان کو لے کر دوں گا۔ ناظرین یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے نو منتخب وزیر اعلیٰ۔ ان کی جو گفتگو آپ نے سماعت فراہم، ان پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان پر جو آپریشن کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کامنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔